خط لکھا. سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو، یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو بھی دنیا میں آئے نہیں ہے. اور کس عشق والی زبان میں تبا بادشاہ نے وہ خط لکھا. اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے. میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تبا اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کی سنت پر عمل کروں گا، جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا. اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے، اور قیامت کے دن مجھے میری شفاعت فرمائیے گا، مجھے بھول نہ جائیے گا. بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا. اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا، ایک اور مکان بنایا اس نے، اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا، اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا، یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا، اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا، آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا، اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے، تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا. تبا اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا. آفٹر 1000 years، 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے، آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں، اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں، ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو. مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا. مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ انصار. مکے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین. تو جو انصار تھے نا، یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے، دیگر مبلغین پہنچے، اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. اچھا، اب قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے ہیں مکے میں، ہمارے پاس ایک لیٹر ہے، اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے، ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ابو لیلہ انصاری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو کہا کہ آپ جائیے، جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئی. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرمائے. اچھا، انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا، یہ گئے اس دربار میں، جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں، نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کمرے میں داخل ہوئے، پیارے آقا فرماتے انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو. وہ شاکڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتہ چل گیا. جی یا رسول اللہ، میرا نام ہی ابو لیلہ ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی، مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا نہیں، پہلے ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ہے ابو بکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا. تبا اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی، میں آپ کا غلام، مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا، زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے بھی خط سنا نا، پتہ کیا فرمایا؟ مرحباً اخی الصالح، مرحباً اخی الصالح، میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو، نیک بھائی کو مرحبا ہو. کہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا، اب ابو لیلہ انصاری تو حیران پریشان. نبی پاک پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتا ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے، اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا، بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا. اچھا، مدینے والوں کو انتظار تو بڑا تھا کہ پیارے آقا مدینے آئیں گے. اچھا، نارملی 7 days کا ٹریول ہوتا تھا. اگر مکے سے کوئی اونٹوں پر یا گھوڑوں پر نکلتا تھا نا، اٹس ٹیک آلموسٹ 7 days ٹو ٹریول. اب آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے اچھے روڈ بن گئے. اب نبی پاک جب روانہ ہوئے تو وہ نیوز مل گئی مدینے والوں کو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کا سفر اب نارمل سفر تھا، نارمل سفر نہیں تھا. بڑے پرابلمز تھے، بڑے ہرڈلز تھے. 3 دن 3 راتیں تو نبی پاک کو غار ثور میں رہنا پڑا. راستے میں مکے کے لوگ انٹرسیپٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو اب مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ 7ویں دن نبی پاک آ جائیں گے. وہ ڈیلی مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک آ جائیں گے. صبح جاتے، ویٹ کرتے، دوپہر ہوتی تو واپس آ جاتے. اگلے دن پھر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. روز استقبال کی تیاریاں ہیں. اچھا، آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن مدینے میں داخل ہوئے؟ کافی دن